السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تمہیں خوش رکھے, تندرست رکھے. اچھا, جو یہ تم نے انٹرویو لیا تھا تو میری کچھ یادداشت زیادہ تر تو انہیں پر میں نے ہو گیا جس کا سوال تم نے کیا. بہت ساری چیزیں بتا دی گئی تھی. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ حاطب کے نانا یعنی اصغر دادا مرحوم اللہ ان کے جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے, تو وہ انتقال سے ایک دن پہلے انہوں نے کہہ دیا کل بعد نماز فجر میرا انتقال ہوگا, اور علی اعظم چچا یعنی اپنے بیٹے کو پورے گاؤں میں کر دیا تھا کسی کا اگر کوئی پیسہ وغیرہ ہو, کوئی ادھار ہو تو بتا دے, دے دیں گے, اور نہیں دے سکے تو پھر کیا کہتے ہیں میرا بیٹا ان کو دے دے گا. جس دن انتقال ہوا ہے ان کا, اس سے ایک دن پہلے ہمارے والد ابو الحسنات سے انہوں نے کہا کہ حسنات تمہیں کل کچہری تو نہیں جانا ہے؟ کہنا نہیں چچا. اور اچھا, ابا ان کے داماد بھی تھے. نہیں چچا آپ بتوائیے کو حکم. کہنے نہیں, ایسا ہے کہ کل میرا انتقال ہوگا تو تم غسل دو گے. ابا نے کہا کہ یہ بڑھاپے میں ایسا ہی ہوتا ہے, چلو کوئی بات نہیں. پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ نماز جنازہ مجھے چھیڑتے سے پتہ پوچھتا ہوتے کہ مولوی ٹوئیاں. بعد میں پتہ چلا کہ وہ کٹر موحد تھے, شیخ القرآن تھے, اور دارالعلوم ممبئی میں وہ پڑھاتے تھے. تو جس دن دادا کا انتقال ہونے والا تھا اس دن کی برات تھی, قرآن کی وہ چھٹی جمعے کو ہوتی تھی. معلوم نہیں بہرحال کس وجہ سے وہ آ گئے اور انہوں نے نماز جنازہ دادا کا پڑھایا. انتقال سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں آپا یعنی کہ ہاتھی کی امی علی اعظم چچا یہ لوگ قرآن پڑھے تھے. جہاں غلطی کرتے تھے وہ زبانی تصحیح کرتے تھے, بعد میں ہوں سے انہوں نے کرنا شروع کر دیا. اچھا, جب ہم لوگوں کو بھی معلوم کہ میں اور جنید وہاں گئے تو دادا کو غصہ بھی آتا تھا. انہوں نے کہا کہ کیسے آئے ہو؟ جنید نے کہا کہ ہم انتقال دیکھنے کے لیے آئے ہیں. تو غصے آگے بس تمہیں دو انتقال دیکھنے والے ہو, تو جا بلا لا لوگوں کو. دادا نے تو غصے میں کہا تھا, لیکن جنہیں چھوٹے سے سمجھے کہ صحیح. انہوں نے کہا آمنہ آپا, زرینہ آپا, نظمہ آپا آ جائیے, دادا کا انتقال ہو رہا ہے, آپ دیکھیے. اور انتقال سے ایک دن پہلے قبرستان میں جا کر کے چاک سے انہوں نے باقاعدہ نشان بنا دیا تھا کہ میری یہاں قبر ہوگی. بڑے اچھے خطاط تھے ماشاءاللہ. تھوڑا سا غصے سے گئے وہ ہوتے تھے, لیکن اور یہ بھی کٹر موحد تھے. مطلب یہ کہ شبرات وغیرہ میں جو حلوہ بنتا تھا دادی تو بناتی تھی, لیکن فاتحہ زیادہ نہیں ہو کرتے تھے. اس کے لیے ابا بلائے جاتے تھے. ابا کیا کہتے ہیں پڑھ کر کے وہ کرتے تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ صدیقی کہتے ہیں کہ صدیق بارزغاری جو لوگ بھی ہیں کہ ان کو سانپ نہیں کاٹتا, اثرات نہیں ہوتے. بقیہ جن لوگوں کے اوپر ہو یا نہ ہو اثرات تو کبھی اثر زیادہ پر ہوئے ہی نہیں. مرغی کا دربہ دیوار کے اندر بنا ہوا تھا, اور جب کبھی سانپ پہنچا تو ہاتھ ڈال کر کے ادھر ادھر سے وہ پکڑ لیتے, کاٹتا وٹتا سب کچھ کرتا, لیکن کھٹپٹی سے اس کو مار دیتے. اچھا, پروفیسر جنید صغیر صدیقی کی والدہ کو بھی سانپ نے کاٹا تھا. خیر اللہ کا شکر ہے کچھ اور تو ہوا نہیں, لیکن اتنا اثر یہ ہوا کیونکہ وہ صدیقی نہیں تھی, سید تھی, لیکن پھر بھی بہرحال آنکھ کے اوپر اس کے اثرات پڑے. ہمیشہ کیچڑ ہی نکلتا رہتا تھا, اور معلوم نہیں کیا روحا یہ کیا کوئی بیماری تھی آنکھ کی, وہ ہو گئی تھی. وہ میں ابا اور بڑے ابا مرحوم کی بتاتا ہوں. ابا کا کیا کہتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ پیر میں زخم ہو گیا تھا, وہ اچھا خاصا وہ ہو گیا تھا. پھر ڈاکٹر اطہر قریشی مرحوم کے اس سے فائدہ ہوا, اور لیکن پھر بھی ابھی ختم نہیں ہوا تھا. جیسے کیل گھس جائے اتنا باقی تھا, اور شاید کیل ہی کی وجہ سے زخم ہوا تھا. اور بقول چھوٹے بھائی مرحوم کے اس زمانے میں کیا کہتے ہیں 70s اور 60s میں پتہ نہیں چل سکا کہ شوگر بھی ہوتی ہے کوئی چیز, تو شوگر تھی اس کی وجہ سے یہ زخم ہیلپ نہیں ہو رہا تھا. تو ابا پیدل ہی چھڑی پکڑ کر کے سعود آباد جاتے تھے بڑے ابا سے ملنے. بڑا ابا سے ملتے تھے, بڑے ابا ناراض ہوتے تھے کہ تم زخمی حالت میں آ گئے, یہ نہیں ہے, آئندہ نہیں آنا, یہ نہیں کرنا. اور پھر دوسرے دن تیسرے دن بڑے ابا پیدل وہاں سے کیا کہتے ہیں کھوکھرا پار آتے تھے. اور واقعی میں اب اس وقت بھی حالات ایسے نہیں تھے. افسوس ہوتا ہے کہ واقعی میں ایک آنا کرایہ ہوتا تھا. اگر ہم لوگ کچھ جیب خرچ ٹائپ کا ابا یا بڑے ابا کو دیتے تو ایک آنے کے ذریعے وہ بس سے کے ذریعے آ جا سکتے تھے. میرا 1966 میں سلہٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا, لیکن بہت ساری مصلیحتیں ہیں بقول زکریا بھائی مرحوم کے. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 250 روپے کرایہ ہوتا تھا پی آئی اے کا, وہ نہیں تھا. دوسرا یہ کہ 90 روپے جہاز کا کرایہ ہوتا تھا چٹاگانگ تک کا, چٹاگانگ سے سلہٹ وہ بھی نہیں ہوا.
اور تیسرا یہ کہ اگر ہو گیا ہوتا تو پھر ملازمت چھوڑنی پڑتی، جو کہ بہت ہی مشکل تھا، اور پھر بھی اگر ہو گیا ہوتا 66 5 71 میں ابا کا انتقال ہوا، 71 میں مفتی بہانی شاید ہمیں بھی وہیں شہید کر دیے ہوتی۔ اور بڑے ابا کا یو پی کانگریس کے خزانچی تھے، اور 4 آنا ممبرشپ فارم ہوتا تھا، اس کی رسید کٹتی تھی، 4 آنے سیکنڈ کی رسید نہیں کٹتی تھی، تو وہ کیا کہتے ہیں جو رسید کے پیسے تھے وہ کم تھے اور متفرقات کے پیسے زیادہ تھے۔ تو ولبھ بھائی پٹیل نے کہا کہ مولانا کا حساب بہت کمزور ہے، تو پنڈت نہرو نے کہا کہ ہاں حساب تو بہت کمزور ہے لیکن ایمان بہت مضبوط ہے۔ لڑکوں کے لیے تو نہیں، لیکن لڑکیوں کے لیے یا جو گھر کا کیا کہتے ہیں گھر کو سنبھالتی ہیں ان کے لیے واقعی میں 3 مثالیں میں وہ کرتا ہوں۔ کم آدمی میں نہایت ہی عمدہ سلیقے سے گھر چلانے میں بھابھی مرحومہ یعنی محمد بھائی کی بیوی کا پہلا نمبر۔ مہمان بھی آتے تھے، سب کچھ آتا تھا، کوئی چیز بازار سے کبھی نہیں آئی، جو کچھ بھی ہوا وہ کیا کہتے ہیں گھر ہی میں بنا کر کے جیسا تیسا مہمان نوازی کیا، اور کبھی ماتھے پر شکن نہیں آئی، مہمان آتے تھے تو خوش ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے بھائی صاحب یعنی یامین بھائی کی بیوی بیچاری اللہ ان کے جنت نصیب فرمائے، ایک مرتبہ میں ویسے ہی گھر سے گزرتا ہوا جا رہا تھا، تو دوپہر کا وقت ہو گیا تھا کھانے کا، تو انہوں نے کہا کہ ہمت کھانا کھا کے جانا، ہم نے نہیں بھابھی رہنے دیجیے۔ پھر انہوں نے کہا ہم دوبارہ کہ خبردار تم یہی کھانا کھاؤ گے، زکریا کیا نہیں کھاؤ گے؟ ہم نے کہا ابھی یہ کیوں؟ تو نہایت صاحب گوئی سے انہوں نے کہا کہ بابو تمہارے بھائی کی آمدنی اتنی کم تھی کہ اگر کوئی مہمان آتا تھا مجھے خوشی نہیں ہوتی تھی، مجھے دکھ ہوتا تھا۔ جب بھائی صاحب نے کہ جماعت اسلامی کی ملازمت چھوڑ کر کے اپنا کلینک کیا، تو یہ حقیقت ہے کہ بھابھی نے بھی بہت سلیقے سے کم آمدنی میں انہوں نے چلایا۔ اور تیسرا جو ہے وہ میں اپنی آپا یعنی حاطب کی امدی کو کہوں گا، یعنی کہ 142 روپے مجھے ملتا تھا، اس میں سے 100 روپے میں کیا کہتے ہیں آپا کو دیتا تھا۔ آپا نے کبھی بھی نہیں کہا کہ کم ہے، اسی میں سے گھر چلاتی رہی۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں مہمان نہیں آتے تھے، مہمان کے آنوں میں صرف ظفر عنوان بھائی مرحوم ہوتے تھے، یامین بھائی مرحوم ہوتے تھے، یوسف بھائی مرحوم ہوتے تھے، یہی 3000 اکثر و بیشتر کم از کم۔ بھائی صاحب اگر ابا کی طبیعت خراب ہوتے تھے تقریباً روزانہ یا ہفتے میں 2-3 مرتبہ، یوسف بھائی مرحوم 3-4 مہینے کے بعد لازماً، عنوان بھائی بھی ایسے ہی آتے تھے خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ گزر گیا، یعنی کہ مجھے افسوس ابھی بھی اس بات کا ہے کہ میں نے ابا اور آپا کے لیے کبھی بھی کوئی نیا کپڑا نہیں بنوایا۔ ہاتھی ببر نعمت کے لیے عید میں ریڈی میڈ وہی ان کے لیے بھی وہ کر لیتے تھے، اور یونیفارم کیا کہتے ہیں 2 سال کے بعد ہو جاتا تھا، اگر چھوٹا ہو گیا تو 2 سال کے بعد جو یہ یونیفارم ہوتا تھا۔ وہ درس قرآن میں ہمارے نائب امیر جماعت اسلامی وہ مہار صاحب اور ایک مرتضی غوری صاحب، تو مرتضی غوری صاحب نے جو کہا وہ کیا کہتے اس کا تو مجھے افسوس رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ جن کے والدین کو پینشن نہیں ملتی ہے کم از کم لازمی چاہیے کہ ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہ کچھ پیسے رکھیں، کیونکہ ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے دوستوں کے ہاں جائیں، دوستوں کو بلائیں، دوستوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں۔ مر گیا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت ایسے حالات بھی نہیں تھے کہ جیب خرچ وغیرہ دیا جائے، ورنہ اگر جیب خرچ دینا ہوتا تو سچی بات ہے میں سب سے پہلے ابا، بڑے ابا اور فخر چچا مرحوم کو دیتا۔ والی بات تھی، تو ابا نے فیصلہ کیا اپنے زمینوں کے سلسلے میں بھی اور بڑے ابا کی زمینوں کے سلسلے میں بھی، مطلب یہ ہے کہ کوئی دعویٰ اس پر نہیں کیا، اگرچہ کہ کسان سارے آ کر کے کہہ رہے تھے کہ میاں ہم گواہی دیں گے عدالت میں کہ یہ ساری میاں کی ہی ہے، میاں ہی اس کو جوتتے بوتتے رہے ہیں، لیکن ابا نے کہا کہ نہیں، جھوٹ نہیں ہو کریں گے۔ بڑے ابا نے بھی اس پر کیا کہتے ہیں کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ شاباشی ہی دی۔ دوسرا یہ ہے کہ بڑے ابا مرحوم اب ہمارے یہاں وہ اکثر وہی بھائی مرحوم بھی سناتے تھے، کیا کہتے ہیں محمود اعظم فاروقی مرحوم کی والدہ کا، یہ شاید مجھے صحیح نہیں معلوم ہے، داروغہ تھے ان کے والد یا کون تھا یا ذمہ دار سے جو بھی ہوگا، بہت ڈانٹ پھٹکار کیا کرتے تھے جو خواتین بازارین یا گاؤں کی ہوتی تھی کاموں والی،
بہت زیادہ ڈانٹ پھٹکار کرتے تھے. تو وہ بقول موئی بھائی کے خواتین کو محمودان فاروقی مرحوم کی والدہ کھانا پینا دوسری چیزیں پیسے ویسے دے کر کے وہ کہتے تھے کہ بھائی دعا کرنا، بد دعا نہیں دینا، بد دعا نہیں دینا. تو ویسا ہی کچھ اپنے یہاں بھی تھا کہ پہلے کسی کو بھی اگر کسی نے ڈانٹ دیا تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ ذمہ دار پاکستان کے ذمہ دار کا، ہم لوگ کہیں کہ ذمہ دار کا، خاص طور سے ملکی ذمہ داروں کا کیا حال تھا. ڈانٹ دیا تو کیا کہتے ہیں دلجوئی لازمی کرنی ہوتی تھی. اب جیسے ایک مرتبہ بڑے ابا مرحوم آئے، ابا سے کہا کہ حسناب میں نے فلانے کو ڈانٹ دیا ہے. تو ابا نے کہا کہ جی بھائی جان. دوبارہ انہوں نے کہا کہ میں نے فلانے کو ڈانٹ دیا ہے. تو ابا نے کہا کہ جی بھائی جان. تیسری بار بڑے غصے سے بڑے ابا نے کہا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نے فلانے کو ڈانٹ دیا ہے، تم کیا کہتا ہے کہے جی بھائی جان کی رٹ لگائے ہوئے ہو. تو ابا نے کہا کہ جی بھائی جان میں ان کے یہاں بھی راشن بھجوا دوں گا اور اپنے یہاں بھی راشن بھجوا دوں گا. بڑے ابا خوش ہو گئے، اور جیسے بچوں کا کان چٹخاتے سے کھینچ کر کے ویسے ہی ابا کا کان کھینچ کر کے چٹخایا. ایک دوسرا اپنے گاؤں کا ہی واقعہ ہے. کلکٹر صاحب یا جیسے یہاں پر ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں ویسے ہی وہ دورے پر آنے والے تھے. ابا چونکہ مکھیا تھے تو استقبال کے لیے انہوں نے گاؤں جہاں سے آنے والے سے بس کوئی سڑک وڑک تو تھی نہیں، اس کی صفائی کرا دیا تھا. ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک پنواسی تھے جو کہ جن کی عمر 100 سال سے زیادہ رہی ہوگی، اچھی خاصی زیادہ رہی ہوگی، لیکن اس وقت بھی وہ کوئی ان کے اولاد بھی نہیں تھے، بیوی بچے جو بھی تھے سب مر چکے تھے. تو جس نے بھی دے دیا، آٹا دے دیا تو آٹا گھول کے پی گئے، چاول دے دیا تو کچا ہی، وہ کہیں پکانے وکانے کی زحمت کرتے ہی نہیں تھے. تو لیکن تھے بہت اوجھا تھے، یعنی کہ بھوت جن جو ہندوؤں کے یہاں وہ ہوتا ہے اس کو وہ کیا کہتے ہیں بھگایا کرتے تھے. ہم لوگوں کے یہاں جب بھینس کی قربانی ہوتی تھی فوراً پیالہ لے کر کے آ جاتے تھے، خون کٹاکٹ پی جایا کرتے تھے. تو ڈپٹی کمشنر صاحب جو صاحب بھی تھے وہ آنے والے تھے تو صفائی ابا نے کرایا. لیکن پنواسی اوجھا صاحب کے کمال ہے، اپنے بڑھاپے میں بھی کنٹرول تھا کتنا کہ پورے راستے انہوں نے تھوڑا تھوڑا پخانا کر کے استقبالیہ شاہراہ انہوں نے بنا دیا تھا. ابا مرحوم، یامین بھائی مرحوم، اور ایک عبدالودود شاہ تو کیا کہتے ہیں دھارے کے قریب ایک آگے کوئی گاؤں ہے جہاں زیادہ تر جلاہے وغیرہ کرتے ہیں انصاری برادری کے. یہ تینوں ہم عمر سے دوستی بھی تھی اور پڑھتے بھی تھے. تو بھائی صاحب کا تو واقعہ یہ ہے کہ جس زمانے میں پڑھتے تھے ابا یہ لوگ جذبہ رحمت میں غازی پور میں، تو وہ کوئی چیز مجھے نہیں معلوم کہ انڈا تھا یا گوشت تھا، وہ 1.5 آنے کا آتا ہوگا درجن یا 1.5 آنے کا پاؤ آتا ہوگا. بھائی صاحب نے ترنگ میں آ کر کے کہہ دیا کہ 1 آنے کا. تو خیر گھر کے جو نانی ہونی تھی وہ 1 آنا دے دیتی تھی. بابو جب مدرسے سے واپس آنے لگے نا تو یہ لیتے آنا. اچھا چلو ٹھیک ہے. لیکن یہ شہرت بقیہ روتاروں میں بھی خان صاحبان میں بھی پھیل گئی کہ حکیم یامین اس وقت تو حکیم تو نہیں تھے، یامین بابو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں بڑی سستی چیزیں لاتے ہیں. انہوں نے بھی 1 آنا دینا شروع کیا. نتیجہ یہ ہو کہ بھائی صاحب کے لیے پریشانی ہو گئی کہ وہ اپنا جیب خرچ کہاں سے پورا کریں گے. بالآخر انہوں نے کیا کہتے ہیں نامی سے یا کسی سے کہہ دیا ہوگا کہ وہ غلطی سے میں نے بتا دیا تھا جس کی وجہ سے یہ ہے. تو خیر یہ سلسلہ رک گیا، ورنہ یہ سلسلہ معلوم نہیں کب تک جاری رہتا. دوسرا یہ کیا گاؤں میں ہمارے وہ آئے تھے بھائی صاحب جب بچے تھے تو بڑے ابا مرحوم کے دوسرے لوگ تھے کہ اس وقت بہت خوبصورت تھے بھائی صاحب یامین بھائی. وہ ادھر ادھر اچھل رہے تھے، دوڑ رہے تھے، کھیل رہے تھے. ابا بھی ویسے ہی کھیل رہے تھے کہ بدری زیادہ چمار تھے. اچھا جس خاتون کا میں نے تذکرہ کیا ہے چٹخارے دار والا، تو ان کے یہ دادا تھے، یعنی کہ وہ پوتی تھی ان کی. تو انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ کیا کہتے ہیں کتنا خراب لڑکا ہے، کتنا بدصورت لڑکا ہے بھائی صاحب کو. بڑے ابا کو برا لگا، انہوں نے ڈانٹا کہ کیا تم کرتے ہو یہ. انہوں نے کہا کہ رنگا آئی ذرا، رنگا جناب کو آپ جناب کو کہتے ہیں. وہ ہاتھوں میں لے گئے، ایک درخت تھا کیلے کا پھلا ہوا تھا پوری. جیسے ہی انہوں نے کہا کہ یہ کتنا ہی خوبصورت کیلا ہے، یہ درخت ہے، معلوم ہے کہ اسی وقت دھڑام سے نیچے گر گیا.
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں میں کی زبان میں کتنا اثر ہوتا ہے. بہرحال بھائی صاحب کی شرارت کا 2 شرارتیں جب ڈھائی میں وہ پڑھتے تھے تو ابا تو رہتے تھے، شرارت زیادہ نہیں کرتے تھے، لیکن ودود اور بھائی صاحب ان کی جوڑی شرارت میں مشہور تھی. ایک تو سب سے پہلے یہ کہ کیا کہتے ہیں عرس ہو رہا تھا تو ایک صاحب کو حال آ رہا تھا، وہ اچھل اچھل کے ناچ رہے تھے. تو ودود نے کہا، بھائی صاحب نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے کہ جس سے لحاف تاکتے ہیں سوا، بڑی سی سوئی، اس کو کیا کہتے ہیں کھٹاک سے اس کے پیٹ میں چبھویا اور وہ آہ کر کے بیٹھ گیا. پھر یہ لوگ تو بھاگ لیے، لیکن کہا تھا کہ دیکھا تھا اس کو کوئی حال نہیں آیا تھا، یہ جھوٹا تھا. دوسرا یہ کہ تم نے تو نہیں دیکھا ہوگا شاید، ننھے کا ڈبل، ننھا جو الف نون میں آتا تھا اس کے ڈبل تھے. جماعت اسلامی کے خالق صاحب حکیم عبد الخالق صاحب سعود آباد میں، ان کا سب بالکل پتہ نہیں چلتا تھا کہ چوڑائی میں یا لمبائی میں کس نے وہ زیادہ جگہ گھیرتے ہیں، اور اس میں مثلاً وہ شافعی تھے. تو جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو وہ کیا کرتا ہے اپنا پیر دونوں پیر دبا کر، یعنی کہ دونوں کسی کے پیر کے اوپر رکھتے تھے، اور بقول بھائی صاحب اور دودھ کے کہ وہ اتنا وزن ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کی چیخ نکلتے رہ جاتی تھی. دونوں نے کہا کہ چلو ان کو کیا کہتے ہیں مزہ چکھاتے ہیں. ایک مرتبہ کیا کرتے ہیں ان کے دائیں بائیں یہ لوگ کھڑے ہو گئے نماز میں اور اپنا پیر پھیلا لیا تھا جیسے یہ پھیلاتے ہیں، اور پھر آخری میں جب جماعت کھڑی ہو گئی تو ان لوگوں نے اپنا پیر سکوڑنا شروع کیا. اور یہ حکیم صاحب نے چاہا کہ کیا کہتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے نماز خراب نہ ہو، پیر ہمارا دونوں سے ہو رہے، تو نتیجہ ہوا کہ سجدے میں گئے تو پھر اٹھ نہیں سکے. بھائی صاحب کی شرارت یہ کیا کہتے ہیں یوسف بھائی مرحوم کے حوالے سے ہے. ابا کی شادی نہیں، پہلی شادی ہوئی تھی تو ابا تو بھائی صاحب تو ظاہر ہے کہ میں بھائی صاحب کہتا ہوں، بھائی جان تو بڑے تھے، یامین بھائی سے بڑے تھے تو ابا سے بھی بڑے ہوئے. تو وہ ولیمہ تھا ابا کا. تو ظاہر ہے کہ کوٹھیا ہم لوگوں کے گاؤں کے قریب ہی ہے، مسلمانوں کی آبادی تقریباً 100%. وہاں سے کچھ لوگ آئے تھے، کچھ فتح پور سے آئے تھے، کچھ عزیز رشتے دار تھے. تو کھانا وانا سب لوگ کھاتے رہے. کوٹھیا سے ایک عبد الرشید صاحب ہوتے تھے جن کو ہم لوگ ہوٹ کٹا ہوا تھا، 20 سے ہوٹ ان کا کٹا ہوا تھا، اور قربان حجام. چلو اس کا بھی ہم تھوڑا سا تذکرہ کر دیں گے. وہ ان کی بڑی اچھی نقل کرتا تھا، سارے بچے گاؤں کے اکٹھے ہو کر کے قربان سے درخواست کرتے تھے کہ ان کی آواز میں بات کریں. تو انہوں نے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی کھانا کھایا. ابھی کھانا جا رہی تھا کہ بدقسمتی سے انہوں نے ایک گلاس پانی مانگ لیا. تو یوسف بھائی مرحوم نے گگرا جو آج کل وہ تانبے کا ہوتا تھا وہ لے کر کے آ گئے اور کیا کہتے ہیں دیا. تو یہ کیا بدتمیزی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جناب، اسی تناسب سے پھر اچھا خاصا مذاق ان کا ہوا اور لوگ ہنسنے بھی لگے.